خواتین کی دینی و دنیاوی تعلیم کے لیے معروف ادارہ جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات جنیا ڈنگلا، جس کی قیادت قاری سید آفتاب حسین شاہ صاحب کر رہے ہیں، قومی سطح پر اپنی بے مثال خدمات کی بدولت ایک نمایاں ادارہ کے طور پر پہچانا جا رہا ہے۔ اس ادارے میں ناظرہ قرآن مع تجوید اور درس نظامی فضیلت کورس کی تعلیم فراہم کی جاتی ہے، جبکہ تدریسی عملہ میں باصلاحیت معلمات شامل ہیں جن کا تعلق جموں و کشمیر اور اتر پردیش سے ہے۔ یہاں طالبات کا تعلق جموں و کشمیر، کرگل، اتر پردیش، ہماچل پردیش اور دیگر ریاستوں سے ہے۔ ادارہ مکمل چار دیواری اور کشادہ گراؤنڈ کے ساتھ اعلیٰ معیار کی رہائش، طعام اور صفائی کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ داخلے کی اہلیتی امتحانات کے شیڈول کے مطابق ضلع پنچ کی طالبات کا امتحان 15 اپریل کو ہوگا، جبکہ دیگر ریاستوں کی طالبات کا امتحان 16 اپریل کو منعقد ہوگا۔ گزشتہ سال کی طالبات سے گزارش ہے کہ وہ 12 تا 14 اپریل کو اپنے داخلے کی تجدید کے لیے حاضر ہوں۔ مزید برآں ادارے میں فیمیل باورچن خاتون کی اسامی بھی خالی ہے، خواہش مند خواتین رجوع کریں۔ اس اہم موقع پر امام و خطیب مرکزی جامع مسجد پنچ حضرت علامہ مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب کے خصوصی کلمات سننے کو ملیں گے۔ آئیے سنتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کیا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو جس طریقے سے علم دین کی تحصیل اور علم دین اور عالم بننا یہ ایک مرد کے اوپر ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی ضروری ہے۔ تو الحمدللہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ 2001 میں کچھ چند بچیوں کو ہم لے کر کے یہاں کلیۃ البنات الامجدیہ گھوسی ضلع مئو یو پی کے اندر ہم لے کر کے گئے تھے، اور وہاں سے کچھ چند بچیاں پڑھ کر کے وہ مفتیوں کا کورس کر کے واپس وہ آئی تھیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے ضلع پنچ کے اندر کافی سارے ادارے ہیں جن کے اندر درس نظامی کی یا ناظری کی یا حفظ و قرات وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے، اور بچیوں کے لیے معقول انتظام بھی ہے۔ بہرحال اور ادارے جو ہیں ان کی خدمات اپنی جگہ، جس ادارے کے اندر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جامعہ فاطمۃ الزہرا، جو میرے عزیز مکرم حضرت مولانا سید آفتاب حسین صاحب زیدہ مجدہ نے بڑی محنت، مشقت اور دن رات ایک کر کے اس ادارے کو، بلکہ اپنا خون جگر اس ادارے کو پلایا ہے، اور یہاں تک اس ادارے کو پروان چڑھایا ہے۔ الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان ہے کہ اس میں ناظرے کی مکمل تعلیم، قرات کی مکمل تعلیم اور درس نظامیہ کی مکمل تعلیم اعدادیہ سے لے کر کے فضیلت تک یہاں پہ ہوتی ہے، اور وہ بھی برائے نام نہیں بلکہ بہت اچھے طریقے سے، بہت قابل ترین معلمات کی یہاں پہ تقرری ہوئی ہے جو بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے تعلیم دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ یہاں پہ حضرت مولانا مفتی محمد سلیمان نعیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے حکم کے مطابق بخاری شریف کا درس میں خود بھی یہاں پہ دیتا ہوں اس ادارے کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم و احسان ہے کہ اس وقت تک برائے نام نہیں، بڑی اچھے طریقے سے یہاں پہ تعلیم جاری و ساری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تربیت کے اوپر خصوصی طور پہ توجہ دی جاتی ہے۔ تعلیم بھی اچھی ہے، تربیت بھی ہے، اور جہاں تک کھانے پینے کا سلسلہ ہے تو اس کے اندر بھی کسی طرح کوئی دقت دشواری نہیں، اور جگہ بھی کھلی ہے، آگے سامنے گراؤنڈ بھی ہے، چار دیواری بھی ہے، دونوں گیٹ بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی ہر طریقے سے ایک بچیوں کے ادارے کے لیے جتنی ریکوائرمنٹ، جتنی بنیادی ضروریات ہونی چاہیے، الحمدللہ جامعہ فاطمۃ الزہرا جنیا ڈنگلا کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اس ادارے کو پروان بھی چڑھانا ہے، اور کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ طالبات زیادہ سے زیادہ یہاں سے مستفید ہوں، اور اس کے بعد اپنے علاقوں میں جا کر کے دین و سنت کا کام کریں اور لوگوں کو راہ راست کے اوپر لائیں، اور عورتوں کے اندر وہ ایسی بیداری پیدا کریں کہ جس سے وہ دین کے بنیادی احکام سیکھ سکیں۔ یہی مقصد ہے، اسی مقصد کے تحت اس ادارے کو قائم کیا گیا تھا، اور الحمدللہ یہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہے۔ گزشتہ سال اس ادارے کے اندر 400 بچیاں تھیں، یعنی ضلع پنچ کے علاوہ راجوری، ریاسی، جموں، کرگل اور پنجاب ہماچل تک کی بچیاں یہاں پہ زیر تعلیم تھیں۔ تو اب ہماری یہ جو پرانی بچیاں ہیں وہ اچھے طریقے سے سن لیں، پرانی جو گزشتہ سال جو تعلیم حاصل کر رہی تھیں کسی بھی شعبے کے اندر، وہ 12، 13 اور 14 اپریل تک جو ہیں وہ ادارے کے اندر حاضر ہو جائیں اور اپنے داخلے کی تجدید کروا لیں، اور اس کے بعد اگر آئیں گے تو لیٹ فیس بھی لگ سکتی ہے اور انہیں واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو نئی طالبات ہیں اگر ضلع پنچ کی ہیں تو وہ ابھی سے درخواست ادارے کے اندر جمع کر دیں، اور 15 اپریل کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ٹیسٹ ہوگا، اہلیتی ٹیسٹ،
اور اہلیتی امتحان میں کامیابی کے بعد ہی ان کا داخلہ ہوگا۔ اور جو بچیاں ناظرے کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں یا قرات کی تعلیم حاصل کرنا یا درس نظامی اعدادیہ سے لے کر کے فضیلت تک جو 6 سالہ کورس ہے بچیوں کا، تو اس کے اندر اگر جو بچیاں آنا چاہیں اور داخلہ لینا چاہیں بس وہی ادارے کا رخ کریں، اور اس کے علاوہ اگر کچھ اور تعلیم وہ حاصل کرنا چاہیں تو وہ شعبہ جات نہیں، ناظرہ اور قرات اور درس نظامی۔ اور اسی طریقے سے جو باہر کی بچیاں ہیں یعنی ضلع پونچھ کے علاوہ، چاہے وہ راجوری کی ہوں، جموں کی ہوں یا کرگل کی ہوں یا کشمیر کی ہوں یا کسی اور دوسرے ضلع کی ہوں، تو وہ 16 اپریل کو جو ہے وہ ضرور یہاں پہ درخواستیں، پہلے آن لائن بھی آپ درخواستیں دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ درخواست ادارے کے اندر بھی پہنچا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 16 اپریل کو یہاں پہ حاضر ہیں، اہلیتی امتحان ان کا ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ایڈمیشن یہاں پہ ہوگی۔ باقی کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا یہاں پہ معقول انتظام ہے اور کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں، تو سرپرست حضرات سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے آئیں، ادارے کا وزٹ کریں، دیکھیں، مکمل طور پہ اطمینان قلبی وہ حاصل کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی بچیوں کو اس ادارے کے حوالے کریں۔ الحمدللہ یہاں واحد مقصد یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ پروان چڑھے اور آگے بڑھے، اور اسی طریقے سے 2 باورچن کی بھی ضرورت ہے کہ جو کھانا بنانے والی، تو اس کے لیے بھی اگر کوئی آدمی اپلائی کرنا چاہے، کوئی عورت، تو وہ اپلائی کر سکتی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ معقول تنخواہ اسے بھی دی جائے گی۔ ہم مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے معتمین کو، یہاں کے ارکان کو، معاونین کو، اور جن لوگوں نے ماہ رمضان کے اندر تعاون کیا ہے، پورے سال جو تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔